ساری بیویوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا حق برابر سب کو دیتے تھے، لیکن دل کا معاملہ جہاں آتا ہے وہاں آدمی اپنے جذبات پہ قابو رکھ سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنی اولاد میں، اور اگر کسی کی زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں آپ محبت کے اعتبار سے ایکوالٹی کر سکتے ہیں؟ نہیں، آدمی کے دل کے جذبات اس کے قابو میں نہیں ہوتے ہیں، یہ طبعی طور پر یہ ہوتا ہے۔ تو محبت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عثمان کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث عمرو ابن العاص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا علی جیش ذات السلاسل، ایک سفر میں، ایک جنگ میں، ذات السلاسل میں، اس یعنی لشکر میں بھیجا۔ وہ کہتے ہیں فقال فاتیتہ فقلت، جب میں سفر سے لوٹا، بہت کارنامہ کر کے آیا ہوں، بڑا کام کر کے آیا ہوں، واقعی کر کے آیا ہوں، تو آنے کے بعد میں نے آپ سے پوچھا ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کوئی بڑا کام کر کے آئے ہیں تو پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ کے نبی آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ قال عائشہ، آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ مجھ کو کس سے محبت ہے؟ عائشہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں، من الرجال، آدمیوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ من الرجال، قال ابوہا، اس کا باپ۔ کون ہے والد؟ ابوبکر صدیق۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ قال عمر، کہا اس کے بعد عمر ہے۔ فحد رجالا، میں پوچھتا گیا، آپ نام بتاتے گئے، کہتے ہیں فسکت مخافۃ ان یجعلنی فی آخرہم، میں پھر چپ ہو گیا، میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ میرا لاسٹ نمبر تو نہیں آتا ابھی، تو چھوڑ دو، مطلب اتنا ہی کہیں نہ کہیں ہوگا لیکن لاسٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنا نمبر ہے۔ تو کہا کہ میں اس خوف سے کہ کہیں میرا نمبر اینڈ میں نہیں آئے، میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ سے، اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر۔ آپ بتائیں شیعہ حضرات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم بقرہ ذبح کرو، تو کہتے ہیں بقرہ عائشہ ہے، نعوذ باللہ۔ شیعہ ہمارے ہاں اللہ رحم کرے، معلوم نہیں ان کو کیا سینے سے لگانے کا، سینے میں بھڑاس ہے، کیا تمنا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی انسان ہے، ہم ہر ایک کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان شیعہ حضرات کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں، لیکن جو آدمی تحقیق کرے گا اس سلسلے میں وہ پائے گا کہ انہوں نے جو دین کا حلیہ ادھیڑا ہے وہ دشمن بھی اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ ان کے نزدیک قرآن الگ، قرآن محرف ہے، ان کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ برا عذاب ہوگا تو ابو بکر و عمر کو ہوگا، ان کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً سارے صحابہ، کچھ گنتی کے صحابہ چھوڑ کے سب مرتد ہو گئے، ان کے نزدیک یہ دونوں شیخین یہ نعوذ باللہ منافق تھے جو حکومت پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ان کی نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار کے اعتبار سے اچھی عورت نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ کہاں جائیں گے اور کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ ان حدیثوں کا کیا کریں گے اور قرآن کا کیا کریں گے جس میں حضرت عائشہ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے صفائی دی اور ان کے اوپر الزام لگانے والوں کو اللہ نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر محبت تھی تو کس سے تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اور ان کے بعد پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ سب سے محبوب ترین شخصیات یہ تین شخصیات ہیں، پھر باقی سب ان کے بعد ہے۔